أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم وبالأشواق ناتيكم، فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم. أحييكم وبالأشواق ناتيكم، فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم. أحييكم وبالأشواق ناتيكم، فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم. عصافير من الخلد تغرد بين أهليكم، جوانحنا لكم سرر ومن دمنا نغذيكم. عصافير من الخلد تغرد بين أهليكم، جوانحنا لكم سرر ومن دمنا نغذيكم. جوانحنا لكم سرر ومن دمنا نغذيكم. أحييكم وبالأشواق ناتيكم، فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم. ألا ما أجمل اللقيا وما أحلى تلاقيكم، بكم ضاءت محافلنا وعم النور ناديكم. ألا ما أجمل اللقيا وما أحلى تلاقيكم، بكم ضاءت محافلنا وعم النور ناديكم. أحييكم وبالأشواق ناتيكم، فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم. فيا أهل الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، तमाम किस्म की तारीफ़, हर किस्म की इबादत उस खालिक कायनात मालिक अर्द व समा के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। और बेहिसाब दुरूद व सलाम हो उस नामे नामी इसमें गिरामी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर इस दुनिया में भेजा। मुहतरम सामईन किराम, मैं आप सबका तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहिसाब और बेइंतहा करम है कि उसने हमें इस दीनी व इल्मी व तरबियती मजलिस में बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज बतारीख़ 7 ज़िलहिज्जा 1437 हिजरी बमुताबिक 9 सितंबर 2016 बरोज़ जुमा का दिन दार अब्दुल्लाह बिन उमर की जानिब से एक प्रोग्राम का अहतमाम किया गया है, जिसमें इंशाअल्लाह मदरसे का कुछ तलबा और मुख्तलिफ असातिज़ा कराम ख़िताब करेंगे। इस प्रोग्राम का आगाज़ खैरुल कलाम से करना मुनासिब समझते हुए मैं दावत दूँगा उमर मोहम्मद फ़ारूक को कि वो आए और इस मजलिस का आगाज़ खैरुल कलाम से करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد
بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون پہنچتا ہے. اس کے بعد ترجمہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا فیضان عبد المنان کو کہ وہ آئیں اور ان آیات کا ترجمہ پیش کریں. فیضان عبد المنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کو پاکیزہ بات کی رہنمائی کر دی گئی اور قابل سے تعریف راہ کی ہدایت کر دی گئی. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکنے لگے اور اس حرمت والی مسجد سے بھی جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مساوی کر دیا ہے، وہیں کے رہنے والے ہو یا باہر کے ہو، جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکائیں گے. اور جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کا طواف، قیام، رکوع، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا. اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے، لوگ تیرے پاس پاپیدہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے. اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کرے، ان جو پایوں پر جو پالتو ہے. پس تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ. پھر وہ اپنے میل کچیل دور کرے اور اپنی نذریں پوری کرے اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کرے. یہ ہے اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے اس کے اپنے لیے اس کے رب کے پاس بہتری ہے. اور تمہارے لیے جو پائے جانور حلال کر دیے گئے بجز ان کے جو تمہارے سامنے بیان کیے گئے ہیں. پس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے اور جھوٹی باتوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. اب اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں تقریر کے لیے دعوت دوں گا عبد الرحمن مختار کو کہ وہ آپ لوگوں کے سامنے نماز کی اہمیت کے بارے میں خطاب کریں. فلیتفضل عبد الرحمن مختار. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان پیدا بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. محترم سامعین، بے شک نماز ہر مومن کو وقت پر پڑھنا چاہیے، کیونکہ نماز ایک
ایسی عبادت ہے جو بندوں کو گناہ سے روکتی ہے۔ دلیل ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موروا اولادکم بالصلاۃ موروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء سبع سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو 7 سال کے ہو تو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَىٰ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب وہ 10 سال کے ہو تو ان کو مارو۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَضَاجِعِ، اور ان کے بستر الگ کر دو۔ نماز میں 3 اصناف پائے جاتے ہیں، یعنی 3 طرح کے لوگ۔ پہلا کافر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑی اس نے کفر کیا۔ دوسرا منافق، وَإِذْ قَامُوا لِلصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کاہلی سے کھڑے ہوتے۔ تیسرا مؤمن، قد افلح المؤمنون، مؤمنین وہ کامیابی پا گئے۔ والذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنے نماز کو خشوع اور خضوع سے ادا کرتے ہیں۔ تو نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ نماز ہر مسلمان کو وقت پر پڑھنا فرض چاہیے۔ نماز جس کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا قیامت والے دن۔ نماز سب سے افضل عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے عبد الرحمن مختار جو آپ لوگوں کے سامنے نماز اور اس کی اہمیت کے بارے میں بیان کر رہے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ نماز کی حفاظت کرنا مؤمن پر فرض ہے، اور نماز قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہوگا، اور نماز عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے، آمین۔ اب میں دوسرے طالب علم کو دعوت دوں گا جو آپ لوگوں کے سامنے تقوی سے متعلق چند باتیں پیش کریں گے۔ ابراہیم محمد کلیم، فلیتفضل مشکورا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد علیہ افضل الصلاة واتم التسلیم۔ قال اللہ عز وجل یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی عبادت اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور بے حساب درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے دنیا میں مبعوث کیا۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اللہ اپنے اور رب العالمین کے درمیان ایک سیفٹی اختیار کرے۔ سیفٹی یعنی کہ وہ اللہ کے عذاب و غضب سے بچ سکے۔ یعنی کہ سیفٹی کا مطلب جیسے کہ اچھے کام کرنا اور برے کاموں سے رک جانا۔ علی رضی اللہ عنہ تقوی کے بارے میں بتاتے ہیں الخوف من الجلیل، اللہ سے ڈرنا، والعمل بالتنزیل، قرآن پر عمل کرنا، والرضا بالقلیل، اللہ رب العالمین نے جو دیا ہے اس میں خوش رہنا، والاستعداد بیوم الرحیل، جانے کے دن کی تیاری کرنا۔ اللہ رب العالمین نے تقوی اختیار کرنے والے کے لیے کچھ انعامات ہیں،
ان میں سے پہلا انعام اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور دوسرا انعام جو تقوی اختیار کرتا ہے، دوسرا انعام کہ اللہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اس مدرسے کے استاد عبدالرؤوف صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائے اور سامعین کو اپنے کلمات سے مستفید کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج دار عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما میں یہاں کے طالب علم کا جو سلسلہ درس و دروس کا چل رہا ہے، بہت مبارکباد ہیں یہاں کے اساتذہ اکرام، اور ہم بھی یہاں کے طالب علم ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابٌ فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ لوگوں ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارے ہی مسائل کا ذکر ہے، کیا تم اس سلسلے میں عقل و فکر سے کام نہیں لیتے؟ یہاں پر قرآن کریم کے فہم اور اس میں جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے احکام اور مسائل کا ذکر کیا ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے، اس پر عمل کرنا اور اس کے لوگوں کو دعوت دینا اس کو بتلایا جاتا ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوتی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام یہی وحی لے کر کے آتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نازل کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ان 5 آیات میں علم کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، چونکہ علم وہ چیز ہے جو ہمیں گمراہی سے بچاتا ہے، جو ہمیں روشن شاہراہ پر چلاتا ہے۔ اگر علم نہ ہو تو ہم کدھر بھی جا سکتے ہیں، گمراہی کی طرف جا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی علم کے لیے ہمارے لیے بیان کیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا، دین اسلام کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہر مسلمان میں مرد اور خواتین سارے ہی لوگ شامل ہیں، ہر ایک پر دین اسلام کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ یہاں پر اساتذہ کرام جو محنت سر انجام دے رہے ہیں، یہ مدرسہ دار عبداللہ بن عمر دن اور رات اسی کوشش میں ہے کہ لوگوں کو دین اسلام سے آگاہ کیا جائے، دین اسلام کا علم و فہم دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات میں اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو اس رب کا نام لے کر جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پڑھو اس رب کا نام جس نے تمہیں علقہ سے پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے تمہیں قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، اور اس سے پہلے تم اس علم سے ناواقف تھے، تم نہیں جانتے تھے۔ یہ وہ دین اسلام ہے۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر و احسان ہے، اس کا احسان ہم کبھی ادا نہیں کر سکتے ہیں، اس کے احسانات کو ہم کبھی نہیں بھلا سکتے ہیں، جو احسانات ہمیں دین اسلام دے کر کے اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی کہ جو دین اسلام ہمیں عطا ہوا ہے، اور سب سے بڑی بدبختی ہماری ہوگی کہ ہم اس دین اسلام کو نہ سمجھیں، اس کو جان کر کے ہم اس سے انجان بن جائیں، اس کی باتوں کا ہمیں علم ہو اور ہم اس پر عمل نہ کریں،
اس کی لوگوں کو دعوت نہ دیں، یہ ہماری بہت ہی بڑی بدبختی ہو۔ اس لیے ہم قرآن مجید کا علم حاصل کریں جو ہمارے ہی مسائل کی کتاب ہے، جو ہمارے لیے ہی اللہ رب العزت نے نازل کی ہے، اس کا علم حاصل کرتے رہیں اور حتی الامکان اپنی طاقت بھر اس پر عمل کرنے کی فکر کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ بے پایا کرم و احسان ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے، تو اس عطیے کو ہم اس طریقے سے نہ استعمال کریں جس طرح سے ہم استعمال کر رہے ہیں کہ جو زندوں کے لیے نازل ہوا ہے، ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، آج ہم اس کو مردوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، آج اس کو ہم سرسری طور پر پڑھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے اس کو نازل کیا ہے۔ سب سے شروع میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے اسی بات کو واضح کیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ الف لام میم یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے، جو لا ریب ہے، اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، نہ کہ صرف ہم اس کو عربی فہم کے ساتھ پڑھ کر کے اور اس کے عمل سے دور ہو جائیں، اس پر عمل نہ کریں، حتی الامکان ہم اس پر عمل کرنے کی فکر کریں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا اور ہم پر یہ چیز فرض کر دی کہ ہم دین اسلام کا علم حاصل کریں۔ دیگر علم تو ہم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اسلام کیوں نہیں، جبکہ ہمیں اس بات کا حکم ہوا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ ہم دین اسلام کا سب سے پہلے علم حاصل کریں، جو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ آج دیکھ لیجئے جو بڑے بڑے سائنسداں اس دنیا میں ہیں، ان کا وجود کیسے ہے؟ یہی قرآن کریم ان کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم سے وہ عبرت حاصل کرتے ہیں، قرآن کریم سے وہ علم و فہم لیتے ہیں، بھلے ہی وہ ایمان نہ لائیں۔ آج لوگ چاند پر گئے، اس کی کیا وجہ؟ اللہ رب العزت نے ہی بتلا دیا قرآن کریم میں آج سے 1400 سال سے قبل پہلے کہ ایک سیارے سے دوسرے سیارے پر لوگ جائیں گے اور پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، یعنی جانے والے لوگ کافر ہیں۔ اسی قرآن کریم سے انہوں نے سیکھا اور انہوں نے کوشش کی اور وہ ایک سیارے سے دوسرے سیارے پر پہنچے۔ اس لیے ہمیں بھی قرآن کریم سے مستفید ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، صرف نام تک کے نہیں، بلکہ ہم قرآن کریم سے عبرت حاصل کرتے رہیں اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے رہیں، اس پر عمل کریں اور اس کی دعوت دیں۔ چونکہ وقت کم ہونے کی وجہ سے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور علم کی طرف ہم اپنے آپ کو اور اپنے سننے والوں کو علم کی ترغیب کے لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان اپنے سامنے رکھنے کو کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کے لیے ہم پر فرض کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس نشست کو آگے بڑھاتے ہوئے مدرسے کے ذمہ دار اخلاق صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور آپ سب کو اپنے کلمات سے مستفید کریں۔ فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ لوگوں کو یہ موقع عنایت کیا کہ اپنی زندگی کے قیمتی لمحات میں سے کچھ وقت نکال کر یہاں پر آئے، اور اس لیے آئے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات کو سمجھیں اور سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ وہ محفل ہے جس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، اور ایسی محفلوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو وعید، جو خوشخبری دی ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ ایسی مجالس کو فرشتے ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اور جب ایسی مجلسیں کہیں منعقد ہوتی ہیں، ملتی ہیں، تو وہ وہاں پر حاضر ہوتے ہیں، اور تمام وہ فرشتے جو اس کی معیت میں ہوتے ہیں سارے کے ساتھ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان مجلس والوں کا ذکر اپنی مجلس میں کرتا ہے. تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا مزید شکر ہے کہ اس نے ان تمام بندوں میں آپ لوگوں کا شمار کیا جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، جن کا ذکر اللہ اپنی مجلسوں میں کرتا ہے. ابھی آپ نے مختلف عنوان سے ہمارے جو طلباء ہیں ان کی تقریریں، ان کی جو کوششیں جو انہوں نے حاصل کیا ہے وہ آپ کے ذہن نشین کرائی. اور یہ وہ طلباء ہیں جنہوں نے اس چھوٹی سی قلت وقت میں بہت کچھ سیکھ لیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی وہ کوششیں اور ان کی جو تمنائیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اور ترقی دے اور ان کے علم میں اضافہ فرمائے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ماہ مبارک مہینہ حجۃ الوداع کے نام سے منسوب ہے، ذی الحجہ کے نام سے. اس میں جو یہ آخری عشرہ جو چل رہا ہے اس کی فضیلت کے بارے میں آپ کو علم ہے. مختلف علماء کے خطاب آپ لوگوں نے سماعت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر فرمایا کہ والفجر وليال عشر والشفع والوتر، کہ قسم ہے ان 10 راتوں کی. اس میں کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، لیکن اس میں جو عام مومنوں کے لیے خوشخبری ہے، لیکن کچھ خصوصی اس میں جو اللہ تعالیٰ نے مراتب رکھے ہیں وہ بھی ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید، اپنی ربوبیت کا جو اعلان تھا اس کو جمع ہو کر پکارنے کا ایک موقع عنایت کیا، جس کو ہم لوگ حج کے نام سے جانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.
کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر حج فرض کیا ہے جو اس گھر کے آنے کی طاقت رکھتا، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس گھر کی طاقت رکھتا ہو اس گھر کا حج کرنا اس پر فرض قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کی افادیت پر جو ارشاد فرمایا وہ ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تفسیر ہے وہ ہے کہ جس شخص کے پاس استطاعت ہو حج کرنے کی اور وہ حج نہ کرے تو پھر چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے وہ مسلمان ہو کر نہیں مرے گا۔ یہ بڑی سخت وعید ہے۔ آج دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر ہم لوگ کتنی غفلت کا شکار ہیں کہ یہ وہ رکن ہے جو بنیاد اسلام والا خمس کا ایک اہم رکن ہے، دین کا ایک ستون ہے۔ جس طریقے سے ہم پر توحید کے بعد نماز فرض ہوتی، جس طریقے سے نماز کی افادیت کا بھی آپ نے ذکر سنا، اسی طریقے سے ہر وہ فرض جو بنیاد اسلام والا خمس ہے اس کی افادیت اتنی ہی ہے۔ اگر ہم اس 5 ارکان میں سے کسی ایک ارکان کو چھوڑ دیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم مکمل ایمان والے ہیں؟ اور کیا یہ جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اگر وہ اس فرائض کو کوتاہی کی بنا پر تاخیر کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وہ مکمل ایمان والے کہے جا سکتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھیے ان کی بہت سخت وعید ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب آپ امیر المومنین تھے تو انہوں نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں لوگوں میں سروے کراؤں، ایک رپورٹ بنواؤں کہ کون لوگ ہیں جو حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ حج نہیں کرتے ہیں تو ان پر جزیہ لگا دیں۔ کتنی سخت وعید ہے آپ دیکھیں کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید کہ اگر وہ استطاعت رکھنے کے باوجود وہ حج نہیں کرتا ہے تو خواہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، پہلی وعید۔ دوسری وعید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کہ اگر جو لوگ حج کی استطاعت رکھتے ہوں، صرف ایک آیت پر آپ دیکھیں کتنا اپنی وعید آئی ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو استطاعت رکھتا ہو وہ حج نہ کرے۔ اس کے بارے میں حضرت عمر فرما رہا ہے کہ میں ان پر جزیہ لگا دوں، اور آپ جانتے ہیں جزیہ کن پر لگایا جاتا ہے؟ جزیہ ان لوگوں پر لگایا جاتا ہے جو اسلامی مملکت کے اندر غیر مسلم لوگ رہ رہے ہوں، ان پر وہ جزیہ ہے، وہ ٹیکس ہے۔ وہ ٹیکس ان کی مال، ان کی جان کی حفاظت کے لیے گورنمنٹ دیتی ہے۔ تو ان کا شمار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کس میں کر رہے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، کہ دین کے ایک اہم ستون کو وہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اس پر عمل پیرا نہیں ہو رہے۔ آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے توحید کے بغیر انسان مومن نہیں ہوتا، ایک مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے، اسی طریقے سے آپ 5 جز کو دیکھیں کہ صحابہ کرام نے ہر جز کو کس طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا۔ نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی شخص کو بلاؤں اور اس کو امامت کرنے کو کہوں، اور پھر کچھ لوگوں کو میں بلاؤں، ان سے کہوں کہ جنگل سے لکڑیاں لائیں، اور ان گھروں کو میں پھونک دوں کہ جن گھروں میں لوگ نماز پڑھتے ہیں مسجد نہیں آتے۔ لیکن میں ایسا کرنے سے اس لیے رکتا ہوں کہ اس میں ضعیف لوگ ہیں، کچھ بچے لوگ ہیں۔
کتنی سخت وعید ہے یہ نماز کی افادیت کا۔ روز محشر میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یہی سوال کرے گا، نماز کا سوال کرے گا۔ اور دین کے اندر یہ دوسرا ستون ہے۔ تیسرا ستون آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ آتی ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی ہے، قرآن کے اندر کتنی جگہ پر ارشاد ہے۔ اس کو صحابہ کرام نے دیکھیے کیسے لیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب خلافت راشدہ پر آتے ہیں تو ایک فتنہ کھڑا ہوتا ہے اور لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ کچھ وفود ان کے پاس آتے ہیں طائف کے علاقے سے اور کہتے ہیں امیر المومنین ہمیں کچھ رعایت چاہیے دین کے اندر، ہم نماز پڑھیں گے، ہم اور تمام کام کریں گے، لیکن زکوٰۃ سے ہمیں معذور سمجھا جائے، زکوٰۃ سے ہمیں مستثنی قرار دیا جائے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں۔ یہ ایک فتنہ کھڑا ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی اس کے قبضے میں ہماری جان ہے، اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں زکوٰۃ میں ایک رسی بھی دیتا تھا تو میں اس سے لے لوں گا، اسے جہاد کروں گا۔ کتنی افادیت ہے۔ دوسرے ارکان کی آپ دیکھیں، ہم لوگ کتنا ہلکا سمجھتے ہیں، ان 5 ارکان کو کتنا ہلکا لیتے ہیں کہ جہاں پر جو جی چاہ کیا جی چاہ نہ کیا۔ اپنی مرضی سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی مرضی سے ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ آئیے تیسرے رکن کی طرف دیکھیں کہ رمضان کے بارے میں، کہ رمضان کے بارے میں ابھی مہینہ گزر چکا ہے، تمام خطاب آپ نے اس کی سن چکے ہیں، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کے گناہوں کے بارے میں تمام آپ نے خطاب سنے۔ پورے 1 مہینہ تک لوگوں نے اس کو سماعت فرمایا۔ اور چوتھا رکن جو ہے حج ہے۔ حج کی افادیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید اور صحابہ کرام کی وعیدیں ہیں، لیکن آج ہمارے اندر ان چیزوں کی افادیت کم ہو گئی، ان کی اہمیت ختم ہو گئی، اس لیے اس پر ہم عمل پیرا نہیں ہو پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حج کی افادیت کو دیکھے کہ ومن کفر فإن اللہ هو الغنی العالمین، کہ جو لوگ استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتے ہیں ان کا شمار کس نے کیا ہے؟ ومن کفر، انہوں نے کفر کیا، وہ کفر کی مرتکب ہیں۔ اور یہ لفظ ومن کفر آپ ہر جگہ پر لگائیں۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہے ہیں، اپنے منمانی نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز کی جگہ پر بھی یہی لفظ دیکھیں کہ ومن کفر، ہم کفر کر رہے ہیں۔ جیسے کہ لا صلاۃ علیہ اللہ، وہ ہے کہ ابھی ایک حدیث ایک بچے نے پڑھی کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ تو جو بھی عمل ہے اس کو اگر ہم اسی طریقے سے نہیں لے رہے اور جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں تو من کفر، ہم کفر کر رہے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ رمضان کے روزے ہو اور چاہے وہ حج ہو۔ ومن کفر، اور کفر کرنے والوں سے اللہ بے نیاز ہے، اللہ کی کوئی ضرورت نہیں اس بندے کو، کوئی ضرورت نہیں، کوئی فکر نہیں ہے اللہ کو اس بندے کی کہ یہ بندہ اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو اللہ تعالیٰ کا کوئی مسئلہ بن جائے۔ وہ کفر کر رہا ہے، اور کفر ہم کتنا ہلکا سمجھتے ہیں کہ کیا نہ کیا کوئی مسئلہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ احکامات کہ جس نے نماز نہ پڑھی اس نے کفر کیا، اس کی پہچان بتائی کہ وہ چاہے کافر ہوئے، ایک مومن ایک کافر میں فرق یہی ہے کہ نماز چھوڑ دیتا، لیکن ہم اس کو کتنا ہلکا لے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں
کہ اللہ تعالیٰ نے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ کہ چاہے دنیا کے تمام لوگ کفر کرنے لگیں اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تمام احکامات جو فرائض جو ذمہ داریاں ہم کو دی گئی ہیں یہ ہمارے فائدے کے لیے، ہم اگر اس پر عمل پیرا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے وہاں بہترین انعامات بہترین جزا ہے، اور اگر ان سے ہم غرور ہے ان پر عمل پیرا نہ ہوئے، ان کو اپنے خواہشوں پر ترجیح دی تو پھر ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پوری توحید کو ایک جگہ جمع کر دیا، پوری توحید کو، بنی الاسلام علی خمس کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو توحید کا اقرار ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، یہ وہ آواز ہے، یہ وہ نعرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حج کی پہلی صدا لگانے کے لیے مقرر کیا ہے کہ تم لوگ آؤ تو توحید کا اقرار کرتے ہوئے میرے گھر اظہار کرو توحید کا، اور پوری دنیا کو ایک ہی کلمہ دیا۔ یہ سب سے بڑا توحید کا ایک مظہر ہے، اور پوری آپ دیکھیں کہ پانچوں صفتیں جو ہیں بنی الاسلام علی خمس کی یہاں پائی جاتی ہے۔ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، اور زکوٰۃ بھی ہے کہ آدمی پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، صدقہ بھی ہے، پیسہ خرچ کر رہا ہے، اور حج تو یہ وہ مبارک ایام ہے، اور وہ حاجیوں کے لیے ہے اور بغیر حاجیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ انعامات رکھے ہیں، وہ مواقع دیے ہیں کہ اگر ان 10 دنوں میں کوئی شخص جو بھی عمل کرتا ہے نیک عمل، اللہ تعالیٰ کو اتنا عزیز ہے کہ اور دنوں میں کیا ہوا وہ عمل اللہ کو اتنا پسند نہیں۔ جیسا کہ آپ کو وہ حدیث ان دنوں میں متعدد بار آپ سن چکے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جہاد بھی نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاد بھی نہیں الا وہ شخص جو وہاں شہید ہو گیا ہو یا اپنا مال اور اسباب تمام سب اللہ میں خرچ کر دیا۔ تو یہ وہ مبارک ایام ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، اور بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو یہ موقع ملا ہے، اور انہوں نے کچھ لمحات کچھ وقت اللہ کی یاد میں لگائے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے عمل کیا۔ حج کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں، لیکن اب چونکہ اب وقت نہیں ہے نہ میں پورا آپ کو ایک حج کا طریقہ، حج کے جو مسائل ہیں اس سے واقف کرا دیتا ہے۔ انشاءاللہ کسی موقع پر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دی کی سمجھ عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ اس میں ایک ورشی اس میں جیسا کہ شیخ نے ادھر توجہ دلائی کہ یوم عرفہ کا ایک روزہ ہوتا ہے، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے کتنا ایک عظیم احسان مومنین کے اوپر ہے کہ اللہ وقتاً فوقتاً یہ موقع میسر کرتا ہے کہ ہمارے بندے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے، زیادہ سے زیادہ ان کے گناہ ختم ہو جائیں۔ تو یہ عرفہ کا روزہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عرفات سے باہر ہے، مطلب حاجی نہیں۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا، ہمیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایک سال اگلے ایک سال پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ تو یہ وہ موقع اللہ تعالیٰ نے عنایت کیا ہے آپ اور ہم اور جو لوگ بھی اس کو پانے وہ بڑے خوش قسمت ہیں
کہ وہ اللہ کے ایک رحم اور ایک انعامات سے سرفراز ہونے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب لوگوں کو یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی طاقت عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں اس پہ چلنے کی ہدایت دے دے اللہ تعالیٰ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ارشاد باری تعالی ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود بدلنا نہ چاہے۔ محترم سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے اور ساتھ میں عمل صالحہ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اسی بات سے مجھے ایک شعر یاد آیا، دل بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن و رات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ تو یارو حالات بدل سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اس مجلس سے اختتام کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آپ لوگ تھوڑی دیر رک جائیں، آپ سب کے لیے ناشتے کا انتظام ہے۔